بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین چیزیں پاکستان کی سیاست میں دن بدن ایک تیزی، ایک عجیب قسم کی بوکھلاہٹ اور ایک عجیب قسم کی انا پرستی جو کچھ بھی نہیں سوچ رہی کہ عوام کے نمائندے ہیں، ہم عوام کے لیے کچھ کریں یا عوام کو کوئی ریلیف دیں، یا عید آ رہی ہے عوام کے لیے کچھ ایسا کریں کہ چلیں ان کے بچے عید والے دن کچھ کپڑے پہن لیں، جوتے پہن لیں اور قربانی دے سکے کوئی شخص۔ کچھ بھی نہیں، بس صرف اپنی ضد، اپنی انا، اپنی کرسی بچانے کے چکروں میں۔ یہ کرسی کا نشہ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت گندا نشہ ہے۔ ایک ایسا نشہ ہے کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کو وزارتیں ملی ہوتی ہیں، جب ان کو کرسی ملی ہوتی ہے، تب ان کی گردن میں نا اتفاق فاؤنڈری کا سریا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کے ساتھ سلام تک نہیں لے سکتے، بات کرنی تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ لوگ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، تب چاہے بیوروکریٹس ہیں، چاہے کسی بھی ادارے میں کوئی شخص بیٹھا ہے، چاہے حکومتی اداروں میں کوئی شخص بیٹھے ہیں، تمام کے تمام لوگوں کا رویہ تب تک ٹھیک ہوتا ہے تب تک جب تک یہ لوگ اقتدار کے نشے میں نہیں ہوتے۔ جیسے ہی یہ لوگ اقتدار کے نشے میں آتے ہیں تو یہ اپنے اپنے حلقے کے عوام کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ حلقے کے عوام نے ان کو 5 سال کے لیے پارلیمنٹ میں بھیج دیا ہوتا ہے، 5 سال کے لیے بڑی بڑی گاڑیوں میں بھیج دیا ہوتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ان کی لائن میں لگی ہوتی ہیں، اوپر بتیاں لگی ہوتی ہیں نیلی لال، آگے اسکواڈ کی گاڑیاں، پیچھے اسکواڈ کی گاڑیاں، اور 5 سال ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری یہ کرسی چھین کوئی نہیں سکتا۔ ان میں سے کوئی مرتا ہے تو تب حکومت سے وہ بندہ جاتا ہے باہر، ورنہ یہ لوگ 5 سال کے لیے عوام کے خون چوستے ہیں۔ جتنے لوگ بھی اب یہ جو مکس اچار، یہ جو مراسلہ حکومت پاکستان پہ مسلط ہے، اس کو دنیا بھی ایکسیپٹ نہیں کر پائی، اور پاکستان میں تو کسی نے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں ہے۔ زبردستی گلے میں ڈھول ڈالنے کی کوشش کی گئی عوام کے، لیکن عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ دنیا نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ دنیا میں بھی ان کے جو کارنامے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے سامنے آئے ہیں، وہ میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کے کارنامے سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزیر خارجہ اور جو بلاول بھٹو صاحب ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، دونوں نے مل کر پوری دنیا گھومی ہے۔ ان 13-14 مہینوں کے اندر پوری دنیا میں سرکاری خرچوں پر گھومے ہیں یہ لوگ، اور بہت بڑے ٹورز کیے ہیں، مگر جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے جو جہاز کا انجن ہے وہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ایک دورے سے آتے ہیں، دوسرے دورے پہ چلے جاتے ہیں، دوسرے دورے سے آتے ہیں، تیسرے دورے پہ چلے جاتے ہیں۔ جہاز کا انجن جو ابھی تک ہے وہ گرم ہے، انہوں نے ٹھنڈا ہونے نہیں دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مودی اور امریکن صدر اب جو بائیڈن ہے، جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد ہے، پاکستان کو انہوں نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ یعنی کہ نتیجہ یہ نکلا ہے، اتنے دورے کرنے کے باوجود، اتنی ٹورزم کرنے کے باوجود، پرائم منسٹر اور جو فارن منسٹر ہے، کہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مودی اور جو بائیڈن ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری۔ بات ہی ختم کر دی۔ یہ دنیا میں امیج دی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو جو ایک نیوز ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ ایلن مارکس اور مودی کے درمیان ایک ملاقات ہوتی ہے، جس پر مارکس نے کہا کہ ہندوستان کے پاس کسی بھی دوسرے بڑے ملک سے زیادہ کمٹمنٹ اور عہد وفا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگلے سال وہ خود بھی بھارت کا دورہ کریں گے، اور ٹیسلا کے بھارت میں کام پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان سے
خبر ہے کہ موڈیز کے مطابق پاکستان IMF کے پاس نہ گیا تو ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیں، ایک طرف بھارت اور دوسری طرف پاکستان۔ پاکستان جو ہے وہ موڈیز نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر پاکستان IMF کے پاس نہیں جاتا، IMF پاکستان کو ریسکیو نہیں کرتا تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ یہ موڈیز کی ایتھینٹک پراپر رپورٹ اور خبر ہے۔ اور دوسری طرف ایلن مارکس کہہ رہے ہیں مودی کو ملاقات میں کہ دوسرے بڑے ملک سے زیادہ کمٹمنٹ اور عہد وفا جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے بھارت۔ یہ حالات ہیں پاکستان کی اس گورنمنٹ کے، نہ اپنے دوستوں کو، جو دوست ممالک ہیں ان کو ساتھ ملا سکے، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکی یہ حکومت، اور نہ ہی کیا کہتے ہیں اپنے دشمنوں کو، اور جن کی خاطر انہوں نے عمران خان صاحب کو عدم اعتماد پر ایک مراسلے کی صورت میں بھیجا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے مشترکہ سٹیٹمنٹ دی ہے مودی کے ساتھ مل کے کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری، یعنی کہ ٹیررزم پاکستان میں کوٹ کے بھری ہے۔ یہ وہ جو بائیڈن ہے، یہ اس کی حکومت ہے امریکہ میں جس شخص نے ایک مراسلہ بھجوایا اور اس میں دھمکی امیز الفاظ استعمال کیے گئے۔ جو ہمارے وہاں پہ کیا کہتے ہیں سفیر تھے اسد مجید صاحب، انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی نیشنل کمیٹی میں، جو سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی تھی، اور واضح بتایا کہ جی بالکل جو سائفر آیا تھا اس میں یہ دھمکی امیز الفاظ تھے کہ اگر عمران خان صاحب کو عدم اعتماد پہ نہ نکالا تو بڑے سنگین نتائج ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے عدم اعتماد پہ عمران خان صاحب کو نکالا، اور آج ان کو کتنا مقبول، ان کی حکومت کو کتنا دھچکا دیا ہے جو بائیڈن نے، انہی کی جو کیا کہتے ہیں وہ وفاداری ہے جو بائیڈن اور امریکہ کے ساتھ، اس کو کس طریقے کا لولی پاپ دیا ہے، ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگایا ہے کہ ابھی تک IMF، اگر امریکہ چاہے تو IMF کو کنٹرول اور IMF کو یہ پریشرائز نہیں کر سکتا، یہ آرڈر نہیں دے سکتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کے فنڈ ریلیز کریں۔ IMF کر سکتا ہے، مگر IMF نے ان کو ایسے جھانسے میں گھیرا لیا ہوا ہے کہ اگر یہ کچھ دن ہے ورنہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ موڈیز کی رپورٹ نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب نے PDM کے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر یہ دعویٰ کیا کہ میں نے پاکستان کو بین الاقوامی طور پر تنہا کر دیا ہے۔ جنرل باجوہ اور PDM سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کے 1 سال اور پاکستانی وزیر خارجہ کے امریکہ کے لاتعداد دوروں کے بعد بھی بھارت امریکہ مشترکہ اعلانیہ میں پاکستان کو سرحد پار سے بھارت میں دہشت گردی کو ہوا دینے والے ایک کردار تک ہی محدود کر دیا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اسے کچھ نہیں سمجھا گیا۔ یعنی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان کو دہشت گردی تک محدود کر دیتے ہیں۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی بہیمانہ خلاف ورزیوں یا بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ہولناک سلوک کا کسی مناسب سے پیرائے میں ذکر تک موجود نہیں ہے۔ مودی کے بارے میں دنیا جانتی ہے کشمیر میں کیسے اس نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، کس طریقے سے انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہا ہے، کس طریقے سے اس نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا تھا گجرات میں، کس طریقے سے آج بھی اس نے جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں، جو آئینی حقوق ہیں کشمیریوں کے، وہ کس طرح ضبط کیے ہوئے ہیں، اور کشمیر میں کس طریقے سے وہ قتل و غارت، عصمت دری اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، اس کی فوج گھسی ہوئی ہے۔ مگر ایک لفظ جو بائیڈن نے اپنے پیراگراف میں نہیں کہا بھارت کے لیے۔ کیوں نہیں کہا؟ کیوں وفاداری بھارت کے ساتھ ہے اس کی؟ یہ بتائیں وزیر خارجہ اور وزیر اعظم
جو اتنے ہزاروں دورے کر چکے ہیں، دورے پہ دورہ، ان کو دورہ پڑ گیا ہے دورے کر کر کے، مگر یہ لوگ غلام ہیں اور وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ غلاموں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ لہذا امپورٹر سرکار کے اس تجربے نے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بالکل غیر متعلق ہی نہیں کر دیا، بلکہ ہماری جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور ملک کا پورا معاشی ادارہ اور جو ادارہ جاتی ڈھانچہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے بکھیر دیا ہے، بکھرتا جا رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ تھی اور بہت زبردست ٹویٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے تمام جن کو ایکسپوز کیا ان کو ایک بار آئینہ دکھایا ہے کہ آپ نے جو تجربہ کیا ہے، طاقتور لوگوں، جو مکس اچار آپ نے بٹھایا پاکستانی قوم کے اوپر، حالات دیکھ لو اب آپ کے سامنے، دنیا آپ کو کس نظریے سے دیکھ رہی ہے، کس طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی سدھرنے والے نہیں ہیں اور آگے بھی ان لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں حکومت مل جائے، یہ ہم چمٹے رہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن بھی نہ ہو، کوئی 1 سال ایکسٹینشن مل جائے ہمیں، کوئی طاقتور لوگ ہمیں ایکسٹینشن دلوا دیں۔ مگر ایک بات بتا دوں کہ 13 اگست میں یا 14 اگست کو اسمبلی ڈیزولو ہو رہی ہے، آئینی مدت پوری کر رہی ہے، اور آئینی مدت کرنے کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ سپتمبر میں الیکشن آئین کے مطابق ہونا۔ اگر سپتمبر میں الیکشن نہیں ہوتا تو پھر پاکستان میں کیا ہوگا، حکومت کس کی ہوگی، کون لوگ حکومت کے اقتداروں پر قابض ہوں گے اور کون لوگ ہینڈلرز ہوں گے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ دوسرا ایک اہم چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، مجھے کافی دوستوں نے کہا کہ آپ نے جو ٹائٹن ایک آپ دوست ڈوبی ہے، اس میں پاکستان کے 2 پرسن تھے، ایک شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان، تو آپ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میں نے پھر ان دوستوں سے یہ کہا کہ مجھے افسوس ہے، معذرت ہے کہ میں نے ان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں کیا، اور مجھے افسوس بھی ہے کہ ہمارے پاکستان کے 2 پرسن اس طریقے سے ڈوب گئے، مگر وہ اپنے شوق سے گئے تھے، معذرت کے ساتھ۔ ایک طرف میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ غریب آدمی روٹی کے لیے دوڑتا ہے، روزگار کے لیے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن امیر آدمی روٹی کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں، فل پیٹ بھرنے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ اگر یونان میں کشتی ڈوبی اور اس کے جو پاکستانی اور باقی لوگ جو تھے وہ مرے، تو اس میں ان کے پیچھے لاجک ہے، وہ بیچارے روزگار کے لیے جا رہے تھے، تنگ ہو کے ملک چھوڑ کے گئے، لیکن ان کے پاس روزگار وسیع تھا۔ اینگرو کمپنیز کے مالک ہیں، داؤد ٹیکسٹائلز کے مالک ہیں، داؤد انڈسٹریز کے مالک ہیں۔ یہ لوگ اپنے ایک شوق پورا کرنے کے لیے، اپنی ایک انجوائمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنی موت کو بلایا۔ موت تو برحق ہے، کہیں بھی آنی ہو سکتا ہے، ان کی موت وہاں پہ لکھی ہے، وہاں پہ آنی تھی، مگر انہوں نے شوقیہ طور پہ موت کو بلایا ہے۔ تو اس کے اوپر میں زیادہ کچھ نہیں بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے افسوس بھی تھا کہ یہی وہ پیسہ جو انہوں نے ایک شوق پورا کرنے کے لیے لگایا، اگر یہ ان لوگوں کو دے دیتے جو ڈنکی لگا کے یا یونانی سمندر میں ڈوبے ہیں یا ویسے پاکستان میں بھوک سے مر رہے ہیں، افلاس سے مر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرتا اور اجر بھی ملتا۔ خیر کیا کہا جا سکتا ہے، باقی ان کی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ اب مر چکے ہیں اور سمندر کی تہہ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔